حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز ناظرین سامعین محترم، آپ نے محرم الحرام کے اندر بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام شہدائے کربلا اور مناقب اہل بیت اطہار پر تقریباً 5-6 دن تک آپ نے علماء کرام سے خطابات کو سماعت فرمایا، جن میں اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان محبتیں اور شہدائے کربلا کے واقعات کربلا، یزید کا کردار اور قاتلان امام حسین کا انجام، ان عنوانات پر آپ نے جو ہے تفصیل کے ساتھ علماء کرام کی خطابات کو سماعت فرمایا. اور گزشتہ جمعہ بھی اتوار بھی آپ نے جو ہے پیغام کربلا امام علی مقام کی شہادت سے جو پیغام ملا ہے اس پر بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ خطاب کو سماعت فرمایا. اب چونکہ محرم الحرام کا یہ آخری عشرہ ہے تو اس نسبت سے جو ہے اہل بیت اطہار میں سے ہی پنجتن پاک میں سے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقوال و ارشادات اور آپ کے جو فرامین ہیں کہ انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے مولا علی المرتضیٰ کے اقوال کیا ہیں. یعنی آج ہمارا جو عنوان ہے کامیاب زندگی کامیاب کیسی ہو مولا علی المرتضیٰ کے اقوال کی روشنی میں. چونکہ جو ہے ناظرین سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کے مختلف خطبات کے اندر جو آپ نے لوگوں کو جو تعلیم عطا فرمائی اور جو نصیحتیں آپ نے فرمائی، اور تقریباً جو آپ کے خطبات میں سے نہج البلاغہ، میرے پاس ایک نسخہ نہج البلاغہ کا جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 100-200 سال پرانا ہاتھ کا مسودہ ہے. تقریباً اس میں مولا علی المرتضیٰ کے 40 خطبات عربی بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اور 7 ترجمہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا جو ہے اس کے اندر سے بھی میں نے کچھ جو ہے آپ کے خطبات میں سے بھی اخذ کیا ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی جو ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو اقوال ہیں کہ کامیاب زندگی اقوال مولا علی المرتضیٰ کی روشنی میں. آئیے ان بے شمار اقوال مولا علی المرتضیٰ کے، اتنے اقوال ہیں کہ جس کا بیان کیا جانا ممکن نہیں ہے. یعنی بے شمار آپ کے اقوال ہیں، اور آپ کے جو اقوال میں سے چند اقوال کو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو. کیسے ہو کامیاب ہو؟ اقوال علی کی روشنی میں. ایسے تو جو ہے قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ، حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات، احادیث ہمارے پاس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولا علی المرتضیٰ کے جو اقوال ہیں یہ بھی قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. کامیاب زندگی کے لیے علی المرتضیٰ کے اقوال کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اور میں زیادہ اقوال نہیں رکھوں گا، ایک 8-10 اقوال مولا علی المرتضیٰ کے وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. آئیے پہلا قول مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو اقوال میں سے آپ کی جو ہے وہ یہ کہ ایمان، آپ فرماتے ہیں وہ روشن ستارہ ہے. ایمان جو ہے وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے سوچ انسان کی جو ہوتی ہے اس کے تعلق سے بھی آپ فرماتے ہیں سوچ سے ایمان، یعنی سوچ جو ہوتی ہے اس سے جو ایمان اس کا جو تعلق ہے اس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو. یہ کون؟ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو انسان جو سوچتا ہے
تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھے، پاک رکھے، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، دریا جو بنتا ہے وہ قطروں سے بغیر نہیں بنتا، وہ قطروں کے بغیر نہیں بنتا، تو آپ فرماتے جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تو اپنی جو سوچ ہوتی ہے اس کو جو ہے مثبت رکھیں، اس کو صاف رکھیں، شفاف رکھیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھیں، آپ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا آپ کا ایک اور قول یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری جانیں کچھ مول رکھتی ہے، کچھ قیمت رکھتی ہے۔ ایک اور حضرت علی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری جو اپنی جانیں ہیں وہ کچھ قیمت رکھتی ہے، وہ کچھ مول رکھتی ہے، جس نے ان کو جنت کے سوا، یعنی اپنے جو مال ہے اس کو جو ہے ان کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے عوض فروخت کیا، وہ بڑی مصیبت میں پڑا۔ فرماتے کہ لوگوں اپنا سب کچھ جو ہے نا بیچ دو جنت کے لیے۔ تمہارا جو ہے نا زندہ رہنا، تمہارے تمام تر زندگی کے اعمال کس کے لیے ہے؟ وہ تمہاری جنت کے لیے ہے۔ تو جو اپنے ان اعمال کو، ان اشیاء کو، اپنے اموال کو وہ جنت کے عوض میں بیچتا ہے تو یقیناً اس کا سودا بڑا فائدہ مند ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے ان کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے لیے فروخت کیا تو بڑی مصیبت میں پڑ گیا۔ فرماتے اسی قرآن مجید کی آیات بھی ہے نا، 10ویں پارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی ہر وہ چیز کو جنت کے عوض جس نے بیچ دیا، تو جو کچھ دنیا کے اندر جنت کے عوض میں مولا کے ہاتھ پہ بیچ دیتا ہے وہ انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جانیں بڑی قیمتی ہیں، اس کی کچھ مول ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، تو اپنی ان قیمتی چیزوں کو، اپنی جو ہے نا جانوں کو جو ہے جنت کے عوض میں بیچ دو، تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند سودا ہوگا۔ جو جنت کے عوض، جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض میں جو ہے وہ بیچ دیتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ بڑا مصیبت میں پڑ جائے گا۔ یہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح مولا علی المرتضیٰ کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ایمان ایک درخت ہے، فرماتے علی المرتضیٰ، ایمان جو ہے ایک درخت ہے، اور جس کی جڑ جو ہے ایمان ایک درخت ہے، اور اس درخت کی جو جڑ ہے فرماتے وہ یقین ہے، فرماتے اور شاخیں جو ہوتی ہے وہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، پھول جو ہے وہ حیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جو پھل ہوتا ہے وہ ثقافت ہے، فرماتے یعنی ایک بہت بہترین مثال حضرت علی المرتضیٰ نے فرما دیا، کہا کہ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین ہے، اور شاخیں جو ہے اس کی پرہیزگاری ہے، پھول حیا ہے، اور پھل جو ہے آپ ثقافت فرماتے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کے ان اقوال کو، اور آپ اقوال پڑھیں گے حضرت علی المرتضیٰ کے، آپ کو یہ بھی ملے گا ان اقوال کے اندر جو ہے آپ اوصاف کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اوصاف یعنی 3 اوصاف ایسے ہیں جس شخص میں موجود ہو وہ کامل ایمان والا ہے، فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 اوصاف جس شخص کے اندر ہوں، وہ جس شخص کے اندر موجود ہوں وہ کامل ایمان والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ جب وہ بندہ جو ہے کسی معاملے میں راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو وہ رضا اور خوشی کے معاملے میں جو ہے آ کر جو ہے خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم راضی اور خوش ہو تو اس خوشی کے اندر جو ہے کوئی برا کام نہ کرو، اور جب تم ناخوش ہو، ناراض ہو، تو اس دوران میں کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالو کہ آپ تم حق سے باہر نہ ہو جاؤ، ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اور تیسری بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ یعنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی معاملے میں قدرت دے، مقام دے، منصب دے اور کوئی ایسی قوت اور طاقت تم کو دے تو اس طاقت اور اختیار کے باعث تم کیا کرو، کسی ایسی شخص کی کوئی چیز نہ لو جو اس کی نہ ہو۔ جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ جب تمہاری چیز نہ ہو تو تم کو لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی ڈرا کر، دھمکا کر بعض دفعہ جو ہے نا، یعنی قدرت پا لیتا ہے تو سامنے والے کو کمزور جب حالت میں پا لیتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی چیز لے لیتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 3 اوصاف جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان والا ہے۔ یعنی رضا اور خوشی کی حالت میں بھی کوئی برا کام نہ کرے، اور ناخوش اور جو ہے جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث میں جو ہے حق سے باہر نہ نکلے،
اور جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو. یعنی ان تین جو چیزیں جس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی وہ خوشی میں یعنی کوئی برا کام نہ کرے، پریشانی و مشکلات کے اندر جو کوئی ایسے کلمات یا کوئی ایسا کام نہ کرے جو حق سے باہر آ جائے، اور جو ہے جب وہ قدرت پاتا کسی چیز میں تو جو ہے نا اس قدرت اختیار رکھنے کے باوجود کسی سے کوئی چیز کو نہ ہڑپے، نہ قبضہ کرے. یہ تین چیزوں کے تعلق سے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں. اسی طرح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو اقوال ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، انہی میں سے میں آپ کے سامنے اور ایک کچھ چند ارشادات رکھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 عظیم عادات، یعنی آپ فرماتے ہیں 4 عظیم عادات. وہ عادات کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جو ہے 4 عادتیں ہیں: سخاوت کرنا، اور دوسرا غصے کو پی جانا. ایک کیا ہے؟ سخاوت کرنا ہے، یہ بزرگوں کی علامات ہے، بڑوں کی علامتیں ہیں، سخاوت کرنا. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ غصے کو پی جانا. انسان جو ہے سخاوت جہاں پر کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے غصے کو جو ہے کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سخاوت کرنا، کیونکہ سخاوت کیا ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جو ہے شاخیں زمین تک پھیلی ہوئی ہے. تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 عظیم عادات کیا ہیں، بڑی عادتیں کیا ہیں؟ ایک سخاوت کرنا ہے، دوسرا جو ہے نا انسان کو یہ چاہیے کہ غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کرے، غصے کو پی جائے. تیسرا جو ہے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی غلطی اور قصور کو درگزر کرنا. لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو دیکھنے کے باوجود اس کو جو ہے نا لوگوں کی غلطیوں کو جب آپ آ جائیں تو اس کو کیا کرنا؟ ان کے قصور کو، ان کی غلطیوں کو جو ہے نا درگزر کر دینا. اور چوتھا جو ہے حلم و بردباری اختیار کرنا. حلم جو ہے وہ بردباری اختیار کرنا. یہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں. یہ 4 عظیم عادات کے تعلق سے مولا علی المرتضیٰ کے یہ ارشادات ہیں. اسی طرح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ کے جو انہی ارشادات و اقوال کے اندر یہ موجود ہے، دین کی جو اصل کے تعلق سے، دین کی جو اصل ہے، فرماتے ہیں 4 صفات دین کی اصل ہے. فرماتے حضرت علی 4 جو صفات ہیں وہ دین کی اصل ہے. ایک جو ہے اخلاص عمل، یعنی بندہ جو ہے عمل میں اخلاص پیدا کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو ہے ان ارشادات پر غور کر لیا جائے تو بہت زندگی آسان ہو جائے گی اور زندگی کامیاب ہو جائے گی. حضرت علی فرماتے ہیں دین کی جو اصل ہے وہ 4 چیزوں میں ہے. فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ اخلاص عمل. عمل میں مخلص ہونا. بندہ کوئی بھی عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے، سخاوت، جو عمل کرتا ہے عمل میں اخلاص ہو، اس کے اخلاص عمل ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کیے، نام نمود شہرت عزت کے لیے نہ کرے، بلکہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کوئی عمل کرے تو وہ عمل ہوتا ہے اخلاص کا، جو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں عمل میں اخلاص پیدا کرو، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریا نہ ہو اس کے اندر. دوسرا فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، کہ تم کو اللہ رب العالمین نے کوئی دیا ہے، کسی کے کام آ جانا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اس نے سلوک کے ساتھ اس سے پیش آنا، تو آپ اخلاص میں عمل کر لیں. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا پہلے عمل میں اخلاص پیدا کرو، دوسرا لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، صلہ رحمی کرو، بلائی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، اور تیسرا فرماتے حضرت علی المرتضیٰ برے کاموں سے باز رہنا. جو کام برے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے اور بندے کو جو ہے نا جہنم تک لے جاتے ہیں بندے کو ان اعمال، تو ان اعمال سے اجتناب کر لے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور لمبی لمبی جو امیدیں ہوتی ہیں نا اس امیدوں کو چھوڑ دینا. مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، لمبی لمبی جو دنیاوی جو امیدیں ہوتی ہیں تو امیدوں کو چھوڑ دینا. یہ جو ہے نا یہ 4 چیزیں جو ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور چوتھا جو ہے لمبی لمبی امیدوں کو چھوڑ دو. فرماتے ہیں حضرت علی. تو یہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ کریم کا فرمان ہے. اور حضرت علی کرم اللہ کریم کا یہ بھی آپ کے اقوال میں سے یہ بات میں ملتی ہے کہ دین کا جو امتحان ہے، دین کا امتحان، فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں سے آدمی کے دین کا امتحان ہوتا ہے. یعنی دین کا امتحان، قوت دین پہلا، دوسرا صدق یقین، تیسرا تقوی کی مضبوطی، چوتھا خواہش نفس پر غالب آنا، پانچواں دنیا کی چیزوں کی رغبت کم رکھنا، اور چھٹا جو ہے چیزوں کی طلب میں جائز اور عمدہ طریق اختیار کرنا. فرماتے یہ دین کا امتحان ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے، صدقہ جو خیرات ہوتا ہے، صدقہ و خیرات،
ایک محفوظ خزانہ ہے جو قیامت میں کام آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات ایک محفوظ خزانہ ہے جو قیامت میں کام آئے گا۔ یعنی انسان جو ہے دنیا کے اندر جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ایک محفوظ خزانہ ہے جو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن جو ہے یہ صدقہ و خیرات بندے کے لیے کام آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدقہ و خیرات کرتے جائیں، اور صدقہ و خیرات جو ہے ایک ایسا محفوظ خزانہ ہے جو قیامت کے دن جو ہے بندے کے لیے کام آ جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کے ارشادات میں سے یہ بھی ہے آپ کے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کے تعلق سے حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال موجود ہیں۔ بندہ جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کے تعلق سے مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی ہر لحظہ مال کو بڑھاتی ہے۔ صلہ رحمی جو ہے بندے کے جو ہے مال کو بڑھاتی ہے، عمر کو زیادہ کرتی ہے، اور اس سے برکت و نفع دیتی رہتی ہے فرمایا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی نعمتوں کو جاری کراتی اور عذاب کو ہٹاتی ہے۔ جو بندہ صلہ رحمی اختیار کرتا ہے وہ نعمتوں کو، اللہ کی جو طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں، اور عذاب کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بندے کے لیے ہٹا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں صلہ رحمی مال کی زیادتی اور اعمال کی مقبولیت کا باعث ہے، کہ بندہ جو ہے جو بندوں کے ساتھ جو صلہ رحمی کرتا ہے تو مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کا یہ بندے کا یہ جو عمل ہے اس کی مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کی بڑی برکتیں ہیں جو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ کریم نے فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہے صلہ رحمی کرنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کے جو ہے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا مال میں اعمال میں جو ہے مقبولیت کا باعث بنتا ہے، اور جو ہے بہت سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا قطع رحمی جو ہے جو تعلقات لوگوں سے ختم کرتے ہیں، وہ تعلقات قطع رحمی کرنے والے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا طرح طرح کے تکالیف اس بندے پر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پتہ یہ چلا صلہ رحمی کرنے والے کہ اللہ عمر میں، اس کے مال میں، اس کی نیکیوں میں برکت عطا کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو تعلقات کو توڑنے والا ہوتا ہے، صلہ رحمی نہیں قطع رحمی کرنے والا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مختلف جو ہے نا تکالیف اس پر جو ہے نازل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ کریم کے یہ جو بہترین جو اقوال ہیں جو کامیاب زندگی کے لیے حضرت علی نے جو فرمایا ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ پڑھیں، اور انسان کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ عملی جو معاملات ہیں ہم پڑھتے بہت زیادہ ہیں۔ ایک دور وہ گزرا کہ لوگوں کے پاس علم کم تھا، تقوی زیادہ تھا، خوف الہی زیادہ تھا۔ آج کا جو زمانہ ہے علم بہت کثرت کے ساتھ ہمیں ملے گا، لیکن عمل کی جو بات آتی ہے تو عمل میں الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ان اقوال کو جب ہم پڑھیں گے، یقیناً ہم پڑھتے وقت یہ نیت کر لیں گے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یا جو کچھ میں سن رہا ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان جو بھی اقوال کو میں نے پڑھا ہے یا میں جو بیان کر رہا ہوں، میں خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے کہنے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جتنے اقوال میں بیان کر رہا ہوں ان مولا علی المرتضیٰ کے ان اقوال میں سے کم از کم 2-3 اقوال پر بھی عمل کرنا شروع کر دوں گا، تو آگے بہت سارے اقوال ایسے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے صلہ رحمی کے تعلق سے مولا علی المرتضیٰ کے یہ ارشادات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طرح جو ہے آپ آگے فرماتے ہیں جس شخص میں یہ جو صفات ہوں اس کو دنیا و آخرت دونوں کی فلاح حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں وہ کیا صفات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نیک کام کے لیے بلائے۔ لوگوں کو کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نیک کام کے لیے بلائے اور خود بھی ان کے جو ہے نا ان کو عمل میں لائے۔ کہ آپ فرماتے حضرت علی فرماتے کہ لوگوں کو جو ہے نا نیک کام کی طرف بلانے والے شخص کے لیے یہ چاہیے کہ وہ خود پہلے نیکی کرے اور ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے نیکی کی کام کی طرف بلائے۔ فرماتے لوگوں کو نیک کام کی طرف بلائے اور خود بھی جو ہے نا اس نیک کام پر عمل کرے، اور آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو برے کام سے منع کرے کہ یہ کام برا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو برے کام سے منع کرے اور خود بھی ان سے باز رہے۔ تو بڑی بہترین بات حضرت علی نے فرمائی کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور خود اس پر عمل بھی کرنا ساتھ ساتھ،
اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنا اور خود بھی جو ہے برے کاموں سے روکے رہنا۔ اور تیسری بات علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کی حفاظت کرنا، جو حدود ہے اور احکام ہے اس کی حفاظت بھی کرنا۔ یہ تین ایسے صفات ہیں کہ جو ہے جس کے اندر یعنی یہ تین صفات جمع ہو جائے، آ جائے اس کے اندر، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی فلاح، دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کے لیے مولا علی المرتضیٰ کے ان اقوال کو یقیناً ہم پڑھیں اور سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اور ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آگے کہ دو صفات ایسی ہیں کہ جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، ایک تقوی ہے، دوسرا اخلاص، کہ یہ جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں سب سے پہلے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اخلاص، مخلص ہو بندہ، دوسرا تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، اور جو دین کے معاملات ہیں اس پر جو ہے نا پابندی کے ساتھ عمل کرے، حلال حرام ان تمام چیزوں میں جو ہے نا بندے کو جو ہے نا یہ جو ہے پہلے یہ علم حاصل کرے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تقوی کی پرہیزگاری کی زندگی کرے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اس پر کریں، نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، یہ تقوی و طہارت ہے۔ تو ایک عمل میں اخلاص پیدا ہو، دوسرا تقوی و طہارت حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کے جو اقوال ہیں، میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو ہے حسن ظن کے تعلق سے جو شخص لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے وہ اکثر معاملات ان کے بھروسے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں عقل، علم اور حلم، یہ تین چیزوں کے تعلق سے حضرت علی فرماتے ہیں اگر عقل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ حلم ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں فرماتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر عقل کے ساتھ علم ہو اور علم کے ساتھ حلم ہو، ماشاءاللہ عقل، علم اور حلم، یہ تین چیزوں کے تعلق سے علی فرماتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر عقل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ حلم ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم نے جو آپ کے جو اقوال ہیں، اس طرح سینکڑوں حضرت مولا علی المرتضیٰ کے اقوال ہیں، باضابطہ طریقے سے ہمارے علماء اہل سنت نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو ہے نا اقوال کو جمع کیا مختلف کتابوں سے، بڑے بڑے کتابوں سے۔ اقوال علی کا انسائکلوپیڈیا کے نام سے بھی ایک بہت بڑی کتاب جو ہے نا تصنیف و تالیف فرمائی کہ اس میں صرف اور صرف اقوال علی، مولا علی المرتضیٰ کے وہ اقوال ہیں جو مستند ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسے جمع کر دیا، نہیں، مستند ہمارے اکابر نے اقوال علی کا جو ہے انسائکلوپیڈیا کے نام سے ایک بڑی کتاب کو زقیم کتاب تصنیف و تالیف فرمائی، اور اس میں سینکڑوں مولا علی المرتضیٰ کے اقوال کو جمع فرمایا۔ تو جو ہے نا یہ ہمارا عنوان یہی ہے کہ کامیاب زندگی اقوال علی کی روشنی میں، کہ ہم زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں، مولا علی المرتضیٰ کے اقوال کی روشنی میں۔ تو لہذا جو ہے کیونکہ محرم الحرام کا یہ آخری عشرہ ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے ہم نے چاہا کہ یہ آخری عشرے کے اندر بھی یہ پورا مہینہ ہم نے اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، ان عنوانات پر ہم نے گفتگو کی ہے، آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مولا علی المرتضیٰ کی جو شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی ذات ہے آپ کی، کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اگر میں لکھ دوں، بیان کر دوں تو 70 اونٹوں پہ اس کو لادا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب فرمایا، کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر علم کا در، دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی۔ تو مولا علی المرتضیٰ کے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمیں مولا علی المرتضیٰ کے اقوال، آپ کی سیرت، آپ کے حالات، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ نے خود جو ہے نا آپ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، حضرت علی کی کہ روایتیں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے بہت سے احادیث سے فرمایا کہ کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے نا صحابہ کرام خود کہتے کہ ہم جو ہے آقا علیہ السلام کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان علی سے کرتے تھے۔ تو جو علی سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ تو گویا کسی ایک انسان کے دل کے اندر علی کی محبت اور علی کا بغض دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا، یا تو علی سے بغض ہوگا
یا تو علی سے محبت ہوگی۔ تو گویا ہم اہل سنت والجماع ہم جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت فرماتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں پر واجب کر دیا ہے۔ تو ہم ساتھ ہی ساتھ جو ہے جمیع صحابہ کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، کسی بھی صحابی کی ادنا سے ادنا صحابی کی ہم کوئی تنقیص نہیں کرتے، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اور جو کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کرے، کسی صحابی کی تنقیص کرے، یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ روافظ کی طرف چلا جاتا ہے اور کوئی صحابہ سے محبت کا دم بھرے اور ان کی صحابہ کی تعظیم و تکریم کرے مگر اہل بیت و اطہار سے بغض رکھے، یہ خارجیت اور ناصبیت ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے اہل سنت ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت فرماتے ہیں، حضور پاک کی آل ہمارا ایمان ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہماری شان ہے۔ تو گویا ہم اہل سنت ایمان اور شان دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع اہل بیت اطہار سے محبت کرنے، جمیع صحابہ کرام کا ادب کرنے، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔